اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالی نے جن چیزوں کو کسی مسلمان کے لیے ایسا ضروری قرار دیا ہے کہ ان کو دیکھ کر اسلام کا معلوم ہو اور پتہ چلے کہ یہ شخص صحیح مسلمان ہے، ان میں سے ایک چیز نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں حملہ کرتے تھے یا کسی بستی میں لڑائی کے لیے جاتے تھے تو آپ فرماتے تھے رات کو کہ تم صبر کرنا، یہاں تک کہ اگر فجر کے بعد یہاں سے اذان کی آواز آئے صبح صادق کے بعد تو اس پہ حملہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی مسلمان موجود ہے، اور جب اذان کی آواز نہیں آتی تھی اور اطمینان ہو جاتا تھا کہ یہاں پہ کوئی بھی مسلمانوں کا گھر نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے کا حکم دے دیتے تھے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے عرض کیا کہ آپ ہمیں اسلام کی جو دعوت دیتے ہیں تو ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر آپ ہمیں یہ اجازت دے دیں کہ ہم نماز نہ پڑھا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فی، جس دین میں نماز نہیں ہے اس دین میں کوئی خیر موجود نہیں۔ ان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ان سے کہ تم اپنے اسلام کی قبولیت میں جو یہ شرط لگا رہے ہو کہ تم نماز نہیں پڑھو گے تو اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں نماز نہیں ہے۔ اور نماز کا اور عبادات کا اتنا اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہا ہے کہ 9 ہجری میں جب عیسائی آئے ہیں اور نجران یمن کے رہنے والے تھے وہ، اور مباحثہ اس بات پر شروع ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کے ساتھ ان کی نسبت اور تعلق کیا ہے، اور مسلمانوں نے جو اپنا عقیدہ ان کو سامنے بیان کیا اور ان کو ویسے بھی معلوم تھا کہ مسلمان انہیں اللہ کا بندہ ہی مانتے ہیں اور رسول مانتے ہیں، تو ان باتوں کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنی چاہیے۔ تو جب بحث کی باتیں شروع ہوئی اور انہوں نے مدینہ منورہ میں قیام کرنا چاہا تو انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں عیسائیوں کو عبادت کی اجازت دی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ مسجد میں ناپاک لوگ ہیں، تو آپ آئے اور آپ نے آ کے مسجد نبوی کو دیکھا اور آپ نے فرمایا کہاں ناپاکی، کہاں تمہاری مسجد نماز ناپاک ہو گئی ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عیسائی عبادت کر رہے ہیں، یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش ہو رہی ہے، تو آپ نے فرمایا یہ ان کے عقیدے کی گندگی اور نجاست ہے، باقی مسجد تو پاک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب بیت المقدس میں بلایا گیا اور مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کر لیا تو وہ جو پادری تھے وہاں انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں تورات میں لکھا ہے کہ بیت المقدس جب فتح ہوگا تو اس کی چابی امیر المومنین لیں گے، تو امیر المومنین آئیں گے تب ہم اس شہر میں ان کو غلبہ دیں گے، تم لوگوں کو آنے دیں گے۔ تو وہ ہوا یوں ہی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سفر کیا اور وہ اپنے پیچھے مدینہ منورہ میں اپنا نائب اور اپنے بعد سارے امور جس کے سپرد کر کے گئے وہ علی رضی اللہ عنہ، اور آپ نے وہاں جب بیت المقدس میں پہنچے تو نماز کا عصر کا وقت آ گیا، تو گرجا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے درخواست کی گئی کہ آپ یہیں عصر کی نماز پڑھ لیں، تو آپ نے فرمایا میں ایسے نہیں کروں گا، اور پھر باہر گئے اور وہاں جا کر نماز پڑھی، اور ابھی تک مسجد عمر وہاں بیت المقدس میں قائم ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں تمہارے عیسائی گرجے میں نماز پڑھ لوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ بعد میں آنے والی مسلمان قوم اور امت جو ہے وہ میری اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ تمہارے گرجوں میں یہ لوگ نماز نہ پڑھنا شروع کر دیں، کہ مسلمان بجائے اس کے کہ اس کو رعایت سمجھیں کہ عیسائیوں نے اجازت دے دی تھی، اس سے ناجائز فائدہ اٹھانے لگ جائیں۔ تو نماز ایسی چیز ہے کہ گویا وہ عبادت کا ایک سب سے بڑا مظہر ہے۔ دیکھو بھائی، حج یہ فرض ہوتا ہے جب اتنے پیسے ہوں اور صحت ہو اور پھر اتنی رقم اپنے گھر والوں کو دے کر جا سکے کہ انہیں کوئی تنگی تکلیف محسوس نہ ہو۔ اسی طرح اس کی کچھ شرائط ہیں، زکوٰۃ کے ادا کرنے کی بھی کچھ شرائط ہیں اور وہ سال میں جا کر کہیں فرض ہوتی ہے، اور حج تو عمر بھر میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے۔ اسی طرح روزے ہیں تو برس بھر میں ایک مرتبہ فرض ہوتے ہیں۔ ایک لے دے کے نماز ایسی چیز ہے جو پانچوں وقت انسان کو پیش آتی ہے، اور یہ نماز بھی آدمی شریعت کے مطابق نہ پڑھے، سنت کے مطابق نہ پڑھے تو پھر تو جھک ماری، پھر کیا فائدہ ہو؟ آپ سوچئے۔ اور عبادت کا ایک ہی مظہر ہے جو اتنا بڑا ہے، جو ہر لمحہ یعنی ہر دن پیش آتا ہے اور ہر جگہ پر پیش آتا ہے، اور وہ نماز ہے۔ یہی تکلیف کر دیتی ہے کہ یہ شخص کون ہے، یہ لوگ کون ہیں، تو ظاہر ہے کہ نماز کی بات ہوتی ہے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آدمی مسلمان ہے۔ اس نماز نہ پڑھنے کا کوئی نقصان بھی نہ ہوتا، یعنی جہنم اور یہ چیزیں سب کی سب بات کے درجے کی، تو ایک نقصان تو اتنا بڑا ہے کہ آدمی اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ اور وہ حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ لوگوں سے پوچھے گا قیامت میں، حکم ہوگا کہ جو جس کی عبادت کرتا تھا اس کے ساتھ جہنم میں چلا جائے۔ وہ چیزیں جو اپنی عبادت کو پسند کرتی تھی، علیہ باللہ، ایک آدمی ہے، کوئی پادری ہے، کوئی اور ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرے سامنے لوگ سجدہ کریں، مسلمان ہے لیکن اس کے باوجود اسلام کے دعوے کے وہ پیر ہے، بزرگ ہے، وہ کہتا ہے کہ لوگ میرے سامنے سجدہ کیا کریں، علیہ باللہ، یا میری قبر پہ آ کے سجدہ کریں، تو یہ سارے کے سارے لوگ جس کی عبادت کرتے تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے، سب کو حکم ہوگا کہ جس کی دنیا میں عبادت کرتے رہے اسی کے ساتھ چلے جاؤ اور لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور کچھ لوگ باقی رہ جائیں گے، اور جو باقی رہ جائیں گے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ تم کیوں باقی ہو؟ تو کہیں گے کہ ہم اس لیے باقی ہیں کہ ہم جس پروردگار کی عبادت کرتے تھے وہ آئے گا تو ہم اس کے ساتھ جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کی تجلیات اپنے بندوں پر پڑنا شروع ہوں گی، اور لوگ جب اللہ کے نور اور ان چیزوں کو دیکھیں گے بے اختیار پوری دنیا کے جتنے مسلمان اگلے پچھلے تھے سب سجدے میں گر جائیں۔ آپ نے فرمایا سوائے اس انسان کے جو نماز نہیں پڑھتا تھا کہ وہ اس دن سجدے کا ارادہ کرے گا اللہ کو دیکھ کر، مگر اس کی قبر بالکل تختے کی طرح بن جائے گی۔ نتیجہ یہ کہ اس کے گھٹنے مڑیں گے نہیں، اور جب آگے ہوگا تو چہرے کے بل گر پڑے گا، اللہ کو سجدہ نہیں کر سکے گا۔ قرآن پاک میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس دن معاملہ بڑا سخت ہو جائے گا، یعنی اللہ کا ظہور ہوگا اور لوگ اب تعالیٰ شانہ کو دیکھیں گے، اور اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کریں گے، اور کچھ لوگوں کے متعلق کہا جائے گا کہ یدعون الی السجود وہم سالمون، انہیں اللہ کے سجدے کی طرف دنیا میں نماز کے لیے بلایا جاتا تھا، ان کے بالکل جسم ٹھیک تھا، صحت تھی، سب کچھ تھا، اس کے باوجود نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ اس کی سزا ہے کہ جس پروردگار پر غیب پر ایمان لانا تھا نا، جن دیکھے ایمان لانا تھا وہ ایمان لایا مگر ناقص رہا، نماز نہیں پڑھی، تو جو آج وہ اللہ پروردگار سامنے ہے اسے سجدہ نہیں کر پا رہا۔ یہ اتنی بڑی محرومی ہے، ذرا سوچے آدمی، تو اس کی کوئی تلافی کی نہیں جا سکتی کہ پروردگار سامنے ہو اور بندہ کچھ نہ کر سکے۔ آپ کبھی سوچئے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں جو کہا ہے کہ ہم کافروں سے کلام نہیں کریں گے، تو یہ کیا عذاب، کیوں عذاب؟ کافر آدمی تو خود چاہتا ہے کہ اللہ سے بات نہ کرے، اسے کیا اللہ سے تعلق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت میں جو فرمایا قیامت کے متعلق کہ ہم اس سے بات ہی نہیں کریں گے، تو آخر اس میں کون سی سزا ہے؟
اور پھر مفسرین اور محدثین لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت میں جب اللہ تعالی کی بخشش، اللہ کی عنایات، اللہ کی مہربانیاں اور نوازشات جو بادل کی طرح برسیں گی، کافر آدمی جب دیکھے گا کہ وہ اتنا کریم، اتنا رحیم پروردگار تھا، تو وہ چاہے گا کہ کچھ بات کرے اور اس کے دل میں بھی محبت اللہ کی بیٹھ جائے گی. سامنے دیکھ کے تعالی شانہ کو دل میں محبت اور اللہ کی رحمت کے متعلق جذبات امڑیں گے. اب اللہ فرماتے ہیں ولا یکلمہم اللہ، اللہ اس سے بات تک نہیں کرے گا، منہ نہیں لگائے گا. مراد وہاں یہ ہے تو ذرا سوچئے کہ اس انسان کی کیسی بدبختی ہو. اس لیے جس چیز کا نام نماز ہے، اس کو اگر آدمی درست کرتا رہے، 5 وقت دن میں پڑھنا پڑتی ہے اور موت تک حال یہی ہے کہ نماز پڑھتا ہی رہے. اور آپ کے اس معاشرے میں نماز کے متعدد مسائل ہیں جو لوگ پوچھتے رہتے ہیں، اس لیے ہمیں خیال ہوا کہ آپ سے نماز کے بارے میں بات کر لی جائے اور جو ٹاپکس آپ نے رکھے ہیں ان کی بقدر کے زیادہ اہم. اس کو اللہ تعالی نے شروع کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ، بلا شک و شبہ نماز، کانت علی المؤمنین، ایمان والوں پر ہے، کتابا موقوتا، وقت کی پابندی کے ساتھ، یعنی اوقات کی پابندی کے ساتھ نماز ہے. اگر کسی انسان پر وہ وقت نہیں آیا، پہلے انتقال ہو گیا، تو اس انسان پر اس وقت کی نماز نہیں ہے. یا یہ کہ جب تک وہ وقت خارج نہ ہو جائے، نکل نہ جائے، اس وقت تک ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے نماز کو چھوڑ دیا. ممکن ہے کہ آخری حصے میں اس نماز کو پڑھ لے. تو اوقات نماز کے متعین ہیں. 6 نمازیں ہیں جن کے اوقات شریعت سے مقرر کیے ہیں. 5 نمازیں تو ہم پڑھتے ہی ہیں، یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. اور 6ٹھی چیز جس کا وقت مقرر ہے وہ وتر ہیں، جو کہ واجب ہیں، ضروری ہیں. تو 6 نمازوں کے اوقات مقرر ہو گئے. صبح کا وقت یعنی فجر کا وقت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے نمازوں کے اوقات بتلا دیجئے، تاکہ مراد یہ تھی ہم اپنے قبیلے میں جب واپس جائیں تو روز یہاں آنا تو بہت دشوار ہوتا ہے، ہمیں نمازوں کے اوقات پتہ چل جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، بس تو یہ فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ رہو. اور اس سے بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے حکم دیا اور میں نے تمام نمازوں کے بالکل ابتدائی وقت میں آذان دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. اور دوسرے دن آپ نے مجھ سے حکم دیا اور میں نے تمام نمازوں کے آخری وقت میں آذان دی اور آپ نے نماز پڑھائی. تو آپ نے فرمایا کہ این السائل، کہاں گیا جو مجھ سے سوال کر رہا تھا. اور پھر اسے بلا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جو کل نمازیں پڑھائی تھیں اور جو آج پڑھا رہا ہوں، ان دونوں کے درمیان بس کبھی بھی نماز پڑھ لو، تمہاری نماز درست. تو فجر کا وقت وہ شروع ہوتا ہے صبح صادق سے، اور صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ سارا وقت برابر ہے. برابر ہونے کا ہمارا مطلب یہ ہے کہ ان میں کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہے جس میں کراہت آ جائے، ناپسندیدگی آ جائے. کراہت کا مطلب شریعت کی نظر میں یہ ہے کہ شریعت کو، اللہ کو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناپسند ہے. وہ کراہت 2 طرح کی ہو جاتی ہے. کبھی تو کوئی چیز تھوڑی بہت ایسی ہے جو خدا کو تھوڑی سی ناپسند ہے، اور کبھی کوئی چیز شدید طور پر اللہ کو ناپسند ہوتی ہے، وہ مکروہ تحریمی کہلاتی ہے. مکروہ تحریمی جس چیز کا نام ہے، یعنی شدید طور پر اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. یہ چیز اصطلاحات، ٹرمینالوجی کے اعتبار سے فقہا کے یہاں علمی بحث ہے، مگر حقیقت میں کوئی آدمی حرام کام کرے یا کوئی آدمی مکروہ تحریمی کا ارتکاب کرے، یہ کام کرے، اصل میں دونوں برابر ہیں، کچھ فرق نہیں ہے ان کے کرنے میں. یہ صرف لفظوں میں لوگ سمجھتے ہیں کہ مکروہ تحریمی کم درجے کی چیز ہے، حالانکہ مکروہ تحریمی عملاً حرام ہی کے برابر. مثلاً ایک آدمی جانور ذبح کرتا ہے تو شریعت نے 7 چیزیں حلال جانور میں بھی حرام قرار دی، منع کیا ہے 7 چیزوں کے کھانے سے حلال اور جائز جانور میں بھی. ان میں سے مثلاً پتا ہے، میرارا جسے کہتے ہیں، اس پتے کو منع کیا گیا ہے کھانے سے. اسی طرح دوسری چیز وہ کپورے ہیں،
ان کو مکروہ تحریمی فقہا جو لکھتے ہیں سارے کے سارے اپنی کتابوں میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کھانا حرام ہے. مکروہ تحریمی کا لفظ یقیناً لکھا گیا ہے، وہ ان کی اپنی اصطلاحات ہیں کہ کیوں انہوں نے مکروہ تحریمی لکھا، لیکن کھانا عملاً شریعت اس سے شدید نفرت کا اظہار کرتی. تو مکروہ تنزیہ جو کم درجے کی نفرت اور مکروہ تحریمی جو زیادہ شدید نفرت ہے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ فجر کی نماز میں صبح صادق سے لے کے طلوع آفتاب تک کوئی وقت ایسا نہیں ہے جسے شریعت نے ناپسند قرار دیا ہو. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کچھ وقت ایسا ہے جب زیادہ ثواب ملے گا، کچھ وقت ایسا ہے جسے کم ثواب ملے گا، یہ ٹھیک ہے، مگر یہ کہ کوئی مکروہ وقت نہیں ہے. صبح صادق ہوتی ہے در حقیقت اس وقت جب آسمان کے کناروں میں ایک سفید لائن ابھرتی ہے اور وہ سیاہی کو سفیدی کو الگ کرتی ہے، یعنی سیاہی میں سفید لائن آ جاتی ہے. اور اس کی بڑی علامت یہ ہے کہ وہ پھر آہستہ آہستہ روشنی وہ پھیلتی ہی چلی جاتی ہے، وہ آسمان کے طول میں آتی ہے، سامنے کے افق میں آتی ہے، عرض میں نہیں آتی، وڈتھ میں نہیں ہوتی. اور جو وڈتھ میں عرض میں پھیلتی ہے وہ صبح کاذب کہلاتی ہے. اور صبح کاذب تھوڑی دیر کے لیے اتنی روشنی ہو جاتی ہے جیسے پتہ نہیں سورج چڑھنے والا ہے کیا ہونے والا، اور پھر اس کے بعد وہ بجھ جاتی ہے. وہ صبح کاذب ہوتی ہے اور اس کے بعد صبح صادق آتی ہے. صبح صادق جب شروع ہو جاتی ہے تو بڑی علامت یہ کہ پھر لمحہ بلمحہ روشنی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اس سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک یہ جتنا وقت ہے شریعت کہتی ہے اس میں آپ 4 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، 2 سنت موقدہ فجر کی اور 2 فرض آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی. کوئی قضا رہ گئی ہو انسان کے ذمے تو قضا نمازیں پڑھی جا سکتی، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس انسان کو اس وقت جو بھی پڑھنا ہے حاضر نماز کوئی ہے تو وہ پڑھ سکے گا، باقی نہیں. حاضر نماز یعنی فجر کی نماز یا جنازہ اس وقت آ گیا تو جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، قضا نماز ہو سکتی ہے. مگر کوئی بھی شخص نفل پڑھنے سے شریعت نے منع کیا ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس بات کا ثبوت ملتا ہے تو یہ کہ جب صبح صادق ہو جاتی تھی تو صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 ہی رکعتیں ثابت تھیں. یہ بھی جائز نہیں ہے کہ کوئی آ کر تحیۃ المسجد پڑھ لے کہ 2 رکعتیں وہ پڑھ لے، بلکہ وہ 4 ہی رکعتیں پڑھ سکتا ہے. 2 اس میں سے فجر کی سنتیں ہیں اور 2 اس کے بعد فرض ہیں. اور وہ فجر کی سنتیں اتنی اہم ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ تَرَكْتُكُمُ الْخَيَّلَ، اگر تمہیں دشمن کے گھوڑے روند رہے ہوں تو بھی یہ صبح کی 2 رکعتیں نہ چھوڑو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کاموں پہ ہمیشہ دیکھا وہ کرتے ہوئے. ایک تو محرم کے روزے جو 10ویں کو رکھا جاتا ہے یہ نہیں چھوڑتے تھے، اور ایک صبح کی 2 رکعتیں کبھی ترک نہیں فرماتے تھے، اور ایک وتر رات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے. اتنی زیادہ تاکید کی گئی. اب اس پورے وقت میں بہتر وقت کون سا ہے؟ ایک رائے تو یہ ہے کہ بہتر وقت وہی ہے کہ جو ہی صبح صادق شروع ہو جائے اسی وقت نماز پڑھ لی جائے. مثلا آپ کے یہاں 3 بجے شروع ہوتی ہے تو وہ یوں کہیں گے کہ 3:15 3:30 بس اس طرح نماز پڑھ لی جائے. ایک رائے یہ ہے اور احادیث میں بھی آیا ہے، اور ابو داؤد کی روایت میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصفروا بالفجر، فجر کو پڑھا کرو جب اجالا ہو جائے، جب روشنی آ جائے. فإنه أعظم بالأجر، اس سے تمہیں اللہ کے یہاں ثواب زیادہ ملے گا. تو اس لیے فجر میں کوئی تاخیر کرے اس حدیث کی وجہ سے جو ابو داؤد میں آئی ہے تو یہ جائز ہے اور بلکہ زیادہ اچھا ہے کہ روشنی پھیل جائے. اور نماز میں اور طلوع آفتاب میں اتنا وقت بس رہ جانا چاہیے کہ کسی کی وجہ سے اگر نماز نہیں ہوئی تو دوبارہ نماز لوٹائی جا سکے. ایسے نہ ہو کہ اتنا تنگ وقت ہو کہ بعد میں خیال آیا نماز ہی نہیں ہوئی تھی، اب نماز لوٹانے کے بھی وقت باقی نہ رہے. اتنا بھی نہیں کرنا چاہیے. جیسے فرض کیجئے 6 بجے طلوع آفتاب ہے تو 5:30 بجے کہتا ہے نماز پڑھ لی جائے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ اچھی خاصی روشنی پھیل جائے گی، اور پھر اس کے بعد 10-15 منٹ میں 20 منٹ میں نماز میں اگر فارغ ہوا تو بھی 5-7-10 منٹ ایسے ہیں
کہ کوئی عذر تھا تو اس عذر کو دور کر کے وہ دوبارہ بھی نماز وقت کے اندر ہی پڑھ سکتا ہے. یہ احتیاط کے لیے کہا گیا ہے. اور وقت باقی سب برابر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتم للاجر، اجر زیادہ ملے گا جب وہ روشنی میں نماز پڑھے گا. اور صحابہ رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صبح کی نماز میں عام طور پر تلاوت کس چیز کی کرتے تھے؟ سورہ یوسف کی. اور سورہ یوسف کو آپ دیکھیں تو وہ پون پارے سے کم نہیں ہے. اتنی لمبی لمبی صورتیں صبح کی نماز میں پڑھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آیا ہے کہ سورہ نحل پون پارے کی ہے اور سورہ یوسف یہ صبح کی نماز میں پڑھتے تھے. اور یہ حضرات بعض ایسے تھے نماز شروع کرتے تھے جب اندھیرا ہو جاتا تھا، یعنی اندھیرا بھی بہت گہرا ہوتا تھا، صبح صادق کے بالکل ابتدائی وقت میں شروع کر دیتے تھے اور پھر نماز پڑھتے رہتے تھے، یعنی پڑھاتے رہتے تھے یہاں تک کہ سورج نکلنے کے قریب آ جاتا تھا. تو وہ گویا کہ گھنٹے 1.5 گھنٹے کی 2 رکعتیں ہوتی تھی صبح. اتنی طویل نماز ہوتی تھی. اور عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق تو لوگوں نے لکھا ہے، ابو داؤد وغیرہ کتابوں میں آیا ہے کہ امیر المومنین نماز پڑھاتے تھے اور لوگ ڈر کے مارے سلام پھیر کے فوراً آسمان کو دیکھنے لگتے تھے کہ کہیں صبح تو نہیں ہوگی. اور ایک دن تو بہت زیادہ دیر ہو گئی تو لوگوں نے جب دیکھنا شروع کیا تو عمر رضی اللہ عنہ سے اور فرمایا تو کوئی حرج نہیں، سورج اگر نکل بھی آیا ہو تو ہمیں کسی اچھا ہی کام میں دیکھے گا، ہم کوئی برائی نہیں کر رہے تھے. مراد یہی تھی کہ سورج بھی کہاں نکلا ہے، لیکن لوگوں کو ایسے بات ارشاد فرمایا کہ اگر سورج نکلے گا بھی تو کوئی ہم برائی کا کام نہیں کر رہے تھے. تو اتنی طویل نمازیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پڑھا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فجر اتنی طویل پڑھاتے تھے، لمبی لمبی صورتیں اس میں پڑھتے تھے. اور یہ بھی ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کے چھوٹی صورتیں بھی پڑھی ہیں تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ نماز میں چھوٹی صورتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. مثلاً عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز مجھے پڑھائی. راستے میں سفر میں ہم تھے اور مجھ سے یہ کہا کہ میں تمہیں ایک تحفہ دوں گا. تو عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بہت خوش ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز عنایت فرمائیں گے. اور ہم لوگ چلتے رہے. پھر رات کافی ہو گئی، جب گزر گئی تو میں نے عرض کیا کہ آپ نے مجھ سے کچھ فرمایا تھا. آپ نے کہا مجھے میری بات یاد ہے اور تم آگے چلو پھر تمہیں بتائیں گے. پھر میں نے دوبارہ اپنی بے قراری سے کہا تو آپ نے فرمایا بھی آگے چلو پھر تمہیں بتائیں گے. اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں قل اعوذ برب الفلق پہلی رکعت میں اور قل اعوذ برب الناس دوسری رکعت میں پڑھی. تو جب دونوں صورتیں پڑھ لی تو سلام کے بعد مجھ سے فرمایا کہ کیف وجدت ہوں، کیسی لگی یہ 2 صورتیں؟ میں نے کہا بہت اچھی. آپ نے بس یہی تحفہ تجھے دینا تھا، تجھے یہی تعلیم دینی تھی، سکھانا تھا کہ اس سے بہتر چیزیں کوئی نہیں ہیں جن سے اللہ کی پناہ مانگی جائے. یعنی یہ پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھتا ہے ان سے. یہ تعلیم کا گویا ایک تحفہ تھا، ایک علمی چیز انہیں سکھا دی. اسی لیے سفر میں نماز پڑھنے کے متعلق یہ آیا ہے کہ صبح کی 2 رکعتوں میں فرض میں اگر یہ دونوں آخری صورتیں پڑھے گا تو ایک درجہ گویا سنت سے مناسبت ہو جائے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے بغیر بھی اذا زلزلت الارض یہ جو صورت ہے اس کو فجر کی دونوں رکعتوں میں 2 بار پڑھا. پہلی رکعت میں بھی یہی پڑھی، دوسری رکعت میں بھی یہی پڑھی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز ایسی بھی ہو جاتی ہے. یہ کوئی فرض واجب کا درجہ نہیں ہے کہ تم طویل صورتیں پڑھو. عام طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی رہا کہ وہ فجر کی نماز میں طویل صورتیں پڑھتے. تو وقت کی بات ہم کر رہے تھے کہ فجر کے لیے جو وقت ہے وہ صبح صادق سے لے کے طلوع آفتاب تک کا، اس سارے وقت میں نفل نہیں پڑھے جا سکتے. حتیٰ کہ پھر طلوع جب ہو جائے تو عین طلوع آفتاب میں بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا، پھر رکنا چاہیے یہاں تک کہ سورج تھوڑا سا اوپر آ جائے. طلوع آفتاب فرض کیجئے 5:15 بجے ہے، 5 بجے ہے تو 5 بجے ہے تو 5:15 تک رک جائے، 5:15 ہے تو 5:30 پونے 6 بجے تک رک جائے. 15-20 منٹ کا وقفہ. اس کے بعد ایسا وقت ہے جب نماز کا پڑھنا مباح ہے، جائز. اور اس سے پہلے نفل کو منع کیا گیا. قضا نماز چونکہ نفل نہیں ہوتی ہے وہ تو فرض ہوتی ہے انسان کے ذمہ، اس سے اس کی بھی اجازت دے دی گئی. اور اگر وہ آ جائے جنازہ تو وہ اسی وقت آیا ہے، اسی وقت اس کی نماز پڑھ لی جائے، اس سے شریعت نے منع نہیں.
تو ایک وقت تو یہ، دوسرا وقت اس کے بعد جو نماز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا تھا وہ ظہر کی نماز کا وقت ہے، اور ظہر کی نماز کے وقت کی ابتدا ہوتی ہے جب سورج ڈھلنے لگے، جو ہی سایہ ڈھلنے لگتا ہے یہ ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ شریعت نے کہیں بھی لوگوں کو ایسی زحمت نہیں دی ہے کہ وہ خاص طور پہ پابند ہو جائیں کہ کتنی ڈگری میں سورج ہو اور یہ ہو، یہ ساری چیزیں تعلیم سے اور وسا اوقات گہری تعلیم سے تعلق رکھتی ہیں، اور موجودہ زمانے میں کئی سائنس کی چیزیں اس میں آ گئی ہیں۔ اگر شریعت کسی کو ان چیزوں کا پابند کر دیتی تو عبادت کا بنیادی مقصد فوت ہو جاتا، لوگ بجائے اس کے کہ بے تکلفی سے عبادت کریں ان چیزوں میں پڑ جاتے۔ اس لیے جب سورج ڈھلنے لگے، جو ہی سورج ڈھلا ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، اور ظہر کی نماز کا وقت رہتا ہے یہاں تک کہ ہر چیز کا سایہ اس سے دگنا ہو جائے۔ سائے کو دیکھ کے اندازہ کیا جا سکتا ہے، شریعت نے یہ بتلایا ہے کہ جب کسی چیز کا سایہ اس سے دگنا ہو جائے تو یہ ظہر کی نماز کا سارا وقت ہے، اور ظہر کی نماز میں بھی کوئی وقت مکروہ نہیں، جس طرح فجر میں کوئی وقت مکروہ نہیں تھا، شریعت کو ناپسند نہیں تھا، اسی طرح ظہر کی نماز کے اوقات بھی ایسے ہیں کہ ان سب میں شریعت کہتی ہے جس طرح فجر میں کچھ وقت صبح صادق کے بعد تھوڑی دیر کر کے پھر پڑھنا یہ زیادہ اچھا تھا، اسی طرح ظہر میں کیا زیادہ اچھا ہے۔ ظہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں میں جلدی کرتے تھے، نماز کی طرف توجہ فرماتے تھے جلدی، اور عصر کی نماز اور گرمیوں میں، سردیوں میں جلدی کرتے تھے اور گرمیوں میں تھوڑی سی سے تاخیر کرتے تھے۔ ظہر کی نماز میں اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو پہلی 4 رکعتیں، 4 سنتیں جسے کہتے ہیں ہم ظہر کی نماز میں پڑھنے سے پہلے، یہ صحابہ رضی اللہ عنہ بہت طویل پڑھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا ہے کہ وہ ایک رکعت میں 100 آیتیں پڑھ لیتے ہوں گے، یعنی یہ کہ اتنی طویل رکعتیں تھیں کہ گویا 100 آیتیں پڑھ لی جائیں اتنی دیر میں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ ظہر سے پہلے اتنی طویل سنتیں کیوں پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جس طرح رات کا ایک آخری پہر ہوتا ہے جو تہجد کہلاتا ہے، اسی طرح دن کا یہ ایسا حصہ ہے جب خدا کو پسند ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور یہ میں وہ نماز پڑھتا ہوں طویل۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے فوراً بعد کبھی نماز پڑھتے تھے، اور آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ زوال آفتاب کے فوراً بعد نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زوال کے فوراً بعد اعمال لوگوں کے اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں جو میرا پہلا عمل اللہ کے یہاں پیش ہو وہ نماز، اس لیے میں ان 4 رکعتوں کو طویل پڑھتا ہوں، اور ظہر میں گرمیاں ان میں تاخیر کر دی جائے تاکہ سورج ڈھل جائے، گرمی کی شدت کم ہو جائے اور آدمی اطمینان سے نماز پڑھ سکے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے تھے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا سفر میں، اور یہ ترمذی میں، ابو داؤد میں، حدیث کی کتابوں میں آیا ہے، بخاری شریف میں آیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول نماز، تو آپ نے فرمایا امامت آگے چل کے پڑھیں گے۔ پھر میں نے عرض کیا آگے چل کے کہ تھوڑا سا وقت جب گزر گیا تو میں نے کہا نماز، آپ نے فرمایا آگے چل کے پڑھیں گے۔ پھر میں نے تیسری مرتبہ جب عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جو گرمی ہے نا یہ آگ کا اثر ہے، گویا کہ جیسے جہنم کی آگ کا ایک اثر ہے، اور جب تم گرمیوں میں ہو تو ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو، یعنی اطمینان سے کچھ وقت گزر جائے گرمی کی شدت کی بجائے، اس کے بعد نماز پڑھا کرو۔ تو گرمی کی شدت گزرنے کا مطلب یہی ہے کہ زوال کے بعد گھنٹہ 2 گھنٹہ جہاں بھی اپنے ملک اور موسم کا اعتبار ہوتا ہے وہاں کے مطابق انسان ذرا سا ٹھہر کے نماز پڑھے۔ ظہر کے اس سارے وقت میں کوئی وقت ایسا نہیں ہے جو مکروہ۔ اس کے بعد آ گیا عصر کا وقت، اور عصر کا وقت ظہر کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح قول زیادہ یہی ہے کہ جب ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا عصر کا وقت شروع ہو جائے گا، اور عصر کا وقت شروع ہو کر وہ رہتا ہے حقیقت میں غروب آفتاب سے پہلے تک، سورج ڈوبنے سے پہلے تک۔ اس میں مقروض وقت آ جاتا ہے۔ عصر، مغرب اور عشاء تینوں نمازیں ایسی ہیں جس میں شریعت نے وقت کو اس طرح تقسیم کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کچھ وقت ناپسندیدہ ہیں، مکروہ ہیں، اور کچھ وقت ایسے ہیں جو اس میں اچھے ہیں۔ عصر کی نماز وقت داخل ہونے کے بعد پڑھ لی جائے یہ زیادہ اچھا ہے۔ اور جب سورج کی نظر جمنے لگے اور سورج اتنا پیلا ہو جائے کہ آدمی سے بآسانی دیکھ سکے تو شریعت نے کہا کہ یہ وقت ایسا ہے جو ناپسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصفرار الشمس
سورج کا پیلا ہو جانا یہ نماز کے اوقات کو خراب کر دیتا ہے. تو عصر کی نماز ہی وہاں پہ مراد تھی. اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا اگر تم نے کسی منافق آدمی کو دیکھنا ہو تو اس منافق کی علامات میں سے یہ ہے کہ وہ بیٹھا رہتا ہے نماز کے وقت میں اور کہتا ہے بس ٹھیک ہے نماز پڑھ لوں گا یہاں تک کہ سورج پیلا ہو جاتا ہے. اور جب نظر اس پہ جمنے لگتی ہے تو اٹھتا ہے وہ نہ قرت دی اور ایسے زمین پر جلدی سجدے کرتا ہے جس طرح چونچ مارتا ہے مرغا اپنی زمین پر اپنی چونچ کو مارتا ہے اس طرح وہ کرتا ہے. اور آپ نے فرمایا جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو فرشتے اس کی نماز لپیٹ کے منہ پہ مار دیتے ہیں اور کہتے ہیں لے جا اللہ کو ایسی نماز کی کوئی صورت نہیں. تو عصر کا مکروہ وقت ہے جب انسان کی نظر سورج پر جمنے لگے اور وہ عام طور پہ 8 گھنٹہ ایسے 20 منٹ ایسے شروع ہو جاتا ہے. اس سے پہلے تو یعنی غروب آفتاب سے 20 منٹ 8 گھنٹہ پہلے شروع ہو جاتا ہے. بچنا چاہیے ایسی وقت میں نماز پڑھنے سے. مگر فرض کیجئے کہ کسی کو پڑھنی ہے تو قضا کرنے سے بہتر ہے کہ اس وقت میں پڑھیں. قضا تو کم سے کم نہ ہو کیونکہ قضا نماز کر دینا نماز کو بالکل چھوڑ دینا یہ زیادہ گناہ ہے بنسبت اس کے کہ مکروہ وقت اس انسان نے ادا کر لی. تو اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہوا کہ غروب آفتاب سے فرض کیجیے 5 منٹ پہلے وقت ملتا ہے تو بھی عصر کی نماز پڑھ لی. چھوڑے نہیں نماز کو. وقت ضرور مکروہ ہے شریعت اسے ناپسندیدہ قرار دیتی ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شخص نماز کو ہی چھوڑ دے. شریعت کہتی ہے کہ جو کچھ کیا تم نماز کو ضرور پڑھ لو کراہت کے ساتھ ہی مگر ادا ہو جائے گی. قضا سے بہرحال بھی افضل. 3 وقت ہو گئے. چوتھا وقت جو اللہ تعالی نے متعین فرمایا ہے قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے سورج کے ڈوبنے کے بعد کا وقت ہے. جو ہی سورج ڈوبتا ہے مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. سورج ڈوبنے کے فوراً بعد نماز کا وقت جائز ہو گیا. اب کوئی نفل پڑھے فرض پڑھے یہ ہو سکتا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ میں بعض لوگ جو دور سے بھی آتے تھے وہ کیا کرتے تھے سورج ڈوبتے ہی چونکہ آذان ہو جاتی تھی مغرب کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں کچھ تاخیر ہوئی کوئی اور ہوئی تو وہ 2 رکعتیں پڑھ لیتے تھے 2 نفل پڑھ لیتے. اور بعد میں صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس پہ کم عمل کیا ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ فرض نماز میں تاخیر نہ ہو جائے. آپ دیکھیے اگر فرض نماز میں تاخیر ہو گئی اور فرض نماز لیٹ ہو گئی اور 2 رکعتیں آپ نے پڑھی پھر میں آ گیا میں نے پڑھی پھر کوئی اور آ گیا پھر کوئی اور آ گیا اسی میں کافی سارا اگر وقت گزر گیا اور ستارے نظر آنے لگے تو جب ستارے نظر آنے لگے آسمان میں شریعت نے بتا دیا کہ 2 4 5 7 تارے بھی نظر آ گئے تو یہ مغرب کا مکروہ وقت شروع ہو جائے گا. اور مکروہ وقت یہ مکروہ ایسا ہے جو تنظیمی ہے یعنی شریعت کو زیادہ ناپسند نہیں مگر کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے کچھ نہ کچھ شریعت کو ناپسند ہے. اور جب تارے بالکل گھنے ہو جائیں تو وہ مغرب کا وقت ایسا ہے جو زیادہ مکروہ ہے شدید مکروہ ہے مکروہ تحریمی جسے کہتے ہیں وہ وقت ہے. تو اس کی اپنی نماز کو کراہت سے بھی پاک رکھنے کے لیے شریعت نے حکم دیا کہ جو ہی سورج ڈوبے اور اس کے بعد تم مغرب کی نماز کے لیے آؤ فرض پڑھو نہ کہ یہ کہ تم نفل پڑھو اور اس کے نتیجے میں تمہاری فرض نمازیں مکروہ ہوتی ہیں. یہ حکمت اسی لیے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کے متعلق حدیث کی کتابوں میں آیا ہے مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں کہ وہ نماز کے لیے آتے تھے مغرب کے لیے اور وہ 2 رکعتیں نہیں پڑھتے تھے آ کے 3 فرض پڑھا کرتے تھے کہ کہیں ایسے نہ ہو فرض میں تاخیر ہو جائے اور نماز مکروہ ہو جائے. تو مغرب کی نماز کا وقت گویا شروع ہوا جو ہی سورج کا غروب ہوا اور اس کے بعد 3 فرض ہو گئے اور 3 فرض کے بعد 2 رکعتیں ہو گئیں سنت کی اور اس کے بعد نوافل پڑھے نہ پڑھے اس کی اپنی مرضی پہ مشتمل ہے. مگر یہ کہ نماز مغرب کا وقت سورج کے ڈوبتے ہی شروع ہو جاتا ہے اور سورج کے ڈوبتے ہی ساری چیزیں مباح ہو جاتی ہیں حتیٰ کہ کوئی نفل بھی پڑتا ہے تو جائز وقت میں پڑتا ہے. وقت کے اعتبار سے اس پہ اعتراض نہیں ہو سکتا. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر اسی طرح سے نفل پڑھیں گے تو نماز فرض میں تاخیر ہونے کا خدشہ ہے لہذا نہ کیا جائے. تو مغرب میں 2 وقت مکروہ ہوئے. ایک وقت ہو جب تھوڑے بہت تارے نظر آنے لگے تو یہ کراہت ہے مگر کم درجے کی اور جب شدید تارے نظر آنے لگے تو یہ کراہت ہے زیادہ درجے کی. اور اس کے بعد 5ویں نماز عشاء کا وقت ہے جو شروع ہوتا ہے اور عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے جب سورج کی سفیدی اور اس کے بعد جو سرخی ہے یہ سرخی ختم ہو جائے جب سورج کی
اور سیاہی خالص آنا شروع ہو جائے، خالصتاً اندھیرا جسے کہتے ہیں آنا شروع ہو جائے، تو وہ عشاء کے فرض نماز کا پہلا وقت ہے اور آدھی رات تک فرض بغیر کراہت کے جائز۔ عشاء کا مکروہ وقت جو ہے وہ آدھی رات کے بعد شروع ہوتا ہے، پھر آدھی رات سے لے کے صبح صادق تک شریعت نے فرض کے لیے مکروہ قرار دیا ہے، وتر کے لیے نہیں۔ اور وتر کے لیے تو سب سے اچھا وقت آخری حصہ ہے رات کا، اور اس سے پہلے جب بھی پڑھ لے جائے گا، وتر کے لیے کوئی وقت مکروہ نہیں۔ وتر کے لیے شریعت نے وہ اصول رکھا ہے جو فجر میں ہے کہ اس میں کچھ وقت پسندیدہ ضرور ہے، زیادہ ترجیح دی گئی ہے مگر مکروہ وقت نہیں ہے۔ وتر کو ایک آدمی نے فرض کے فوراً بعد پڑھ لیا، 4 فرض پڑھے، پھر 2 سنتیں پڑھ لی، پھر 3 وتر پڑھ لیے، یہ بھی جائز ہے۔ اور یہ چھٹی نماز وتر کی وہ اتنی مؤخر کر دے کہ صبح صادق سے پہلے تہجد کے بعد اگر وہ پڑھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ ان کا معمول مبارک یہی تھا، بلکہ عام طور پہ کہ وہ عشاء کی نماز میں 4 رکعتیں فرض کی اور 2 سنتیں ان سے فارغ ہو کے پھر وتر چھوڑ دیتے تھے، پھر رات کے کسی بھی حصے میں اٹھ کے تہجد پڑھ لیتے تھے۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئی نہیں اور آپ نے تہجد کی کچھ رکعتیں پڑھی اور اس کے بعد وتر پڑھ لیے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور پھر اٹھ کے آپ نے وتر پڑھ لیے اور تہجد کی چند رکعتیں پڑھ لی۔ تو یہ جو چھٹی نماز ہم نے کہا ہے وتر یعنی واجب ہونے کی وجہ سے، ضروری ہونے کی وجہ سے اس کا کوئی مکروہ وقت نہیں، مگر فرض عشاء کے ان کے لیے مکروہ وقت ہے، اور وہ مکروہ وقت وہ ہے جو رات آدھی گزر جائے اس کے بعد شروع ہو جائے۔ یہ تو ہو گئے 6 نمازوں کے اوقات۔ اس نماز کے اوقات میں 2 مسائل اور خیال میں رکھنے چاہیے۔ 3 وقت ایسے ہیں جن میں ہر طرح کا سجدہ ممنوع ہے۔ ایک طلوع آفتاب کے وقت، اور ایک زوال کے وقت، اور ایک غروب آفتاب کے وقت۔ یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان میں سجدہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ جو لوگ سورج کی عبادت کرتے تھے وہ ان 3 اوقات میں سجدہ کیا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ تم لوگ دیکھو ان کے ساتھ نہ ہونے والے بن جاؤ، یہ بھی انہیں اوقات میں سجدہ کرتے ہیں، تم بھی کرو گے تو مشابہت ہو جائے گی ایک طرح کی کافروں سے، اس سے روک دیا اور منع فرما دیا۔ اور 2 وقت ایسے ہیں جن میں صرف نفل منع کیے گئے، باقی قضا نماز یا اسی وقت کی کوئی نماز ہو جو اسی وقت واجب فرض ہوئی ہو وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ وہ 2 اوقات کون سے ہیں؟ ایک تو فجر میں ہم نے عرض کیا کہ صبح صادق سے لے کر اور طلوع آفتاب تک، اور دوسرا عصر سے لے کے مغرب تک۔ یہ دونوں وقت ایسے ہیں کہ ان اوقات میں نفل ممنوع ہے، باقی ساری چیزیں پڑھی جا سکتی ہیں، جیسے جنازے کی نماز ہے اور تلاوت قرآن پاک کا سجدہ ہے۔ یہ سجدہ اگر اسی وقت واجب ہوا ہے تو اسی وقت ادا کیا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک کا سجدہ واجب ہوتا ہے جب اصل آواز میں کوئی آدمی قرآن پاک کو سنتا ہے، اور اگر اصل آواز میں نہیں سنا تو قرآن پاک کا سجدہ تلاوت جو ہے وہ واجب نہیں ہوتا۔ اصل آواز سے کیا مراد ہے؟ فقہاء نے مسائل میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے پہاڑوں پر کے درمیان کھڑے ہو کے سجدے کی آیت تلاوت کی قرآن پاک کی، تو گونج کی وجہ سے جو آواز پیدا ہوئی، ایکو جسے کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اگر کسی انسان نے وہ ایکو سنی ہے، گونج کی آواز سنی ہے، اصل آواز اس انسان نے نہیں سنی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے سجدہ واجب نہیں ہوا قرآن پاک۔ کسی نے کنویں میں کھڑے ہو کے آیت پڑھی اور باہر لوگ سن رہے تھے، تو جس تک اس کی اصل آواز پہنچی ہے وہ کہتے ہیں اسے سجدہ کرنا پڑے گا، اور اگر اصل آواز تک نہیں پہنچی، وہ گونج کی پیدا شدہ آواز ہے تو اس سے سجدہ نہیں ہے۔ اسی پر قیاس کیا ہے ہمارے زمانے میں فقہاء اور مفتیوں نے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کیسٹ آپ لوگ سنتے ہیں اس میں جو آواز ہے یہ اس کی اوریجنل اصل آواز نہیں ہے، بلکہ کسی واسطے ذریعے سے آپ نے اسے ایک جگہ محفوظ کر لی ہے، پھر آپ اسے سن رہے ہیں، تو جو کیسٹس میں سجدے کی آیات سنی جائیں ان پہ سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہوئے جو بھی آیات سجدہ آتی ہیں، اب کوئی آدمی سنتا ہے تلاوت کو تو بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں مسلمان کہ اس میں آواز ہلکی کر دیتے ہیں، بہت سے ایسے کرتے ہیں جسے فارورڈ کر دیتے ہیں کہ اب سجدہ، اور بعض لوگ تو احتیاط کی وجہ سے بھی کرتے ہیں کہ سجدہ واجب ہو جائے گا اور نہ کر سکے تو گناہگار ہوں گے، کیا فائدہ ہے اس گناہ کے اٹھانے سے۔ مگر اصل مسئلہ یہ ہے
تو اس کے پر سجدہ واجب ہی نہیں ہوگا، اسے چاہیے کہ سنتا ہی رہے، کیونکہ یہ آواز وہ اصل آواز نہیں ہے بلکہ آلات کے ذریعے اس آواز کو کیچ کیا گیا ہے۔ تو اس کی مثالیں قدیم فقہا کے یہاں ہوتی، اس پہ قیاس کر کے اس مسئلے کا حل یہ دیا گیا۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ تو یہ 3 اوقات ایسے ہو گئے جن میں سجدہ مطلقاً بالکل ممنوع تھا، اور 2 وقت ایسے ہو گئے جن میں نفل نماز منع ہے اور قضا نماز جو اسی وقت واجب ہوئی ہے، جیسے جنازے کی نماز یہ پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ نمازوں کے اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ 2 نمازوں کو ایک ہی وقت میں جمع کر لیا جائے، یہ ممکن ہے یا نہیں؟ تو فقہا نے اس میں جو بحث کی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت میں کبھی 2 نمازوں کو ایک ہی وقت میں جمع کر لیا ہو، حنفی فقہا اس کے قائل نہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کوئی شخص 2 نمازوں کو ایک ہی وقت میں جمع کر لے، ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو، فقد اطاع علی باب الکبائر، تو وہ آدمی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، کبائر میں سے ایک گناہ پہ پہنچ گیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح سنن ترمذی میں 2 احادیث نقل کی ہیں۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 4تھی مرتبہ شراب پیے اسے قتل کر دیا جائے، اور ایک یہ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کی مدینہ منورہ میں ظہر اور عصر کو، مغرب اور عشاء کو بغیر کسی عذر کے، یہ 2 نمازیں اکٹھی کر کے پڑھی تھی۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میری اس کتاب میں یہ 2 حدیثیں ایسی ہیں جس پہ امت میں کسی نے عمل نہیں کیا اور نہ یہ عمل کے قابل۔ شراب کی جو بات تھی کہ 4تھی مرتبہ پیے تو اسے قتل کر دو، وہ کہتے ہیں کہ محدثین کہتے ہیں یہ شدت بتانے کے لیے کہ اتنا بڑا جرم کر رہا ہے مت کرے۔ اور یہ جو آ گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں ظہر اور عصر جمع کر لی اور مغرب اور عشاء بغیر کسی عذر کے مدینہ منورہ میں، وہ کہتے ہیں فقہا اور محدثین کہ کسی کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے اس لیے اس نے ایسا ذکر کر دیا ہے، ورنہ حقیقت میں ایسے نہیں ہے۔ تو حقیقی بات یہی ہے کہ ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء ان دونوں نمازوں 4 نمازوں کو 2 جگہ جمع کرنا غلط بات ہے، منع آیا ہے حدیث میں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی سفر کر رہا ہے، کسی آدمی کو کوئی اور عذر درپیش ہے اور اسے اوقات کی مہارت ہے، اسے پتا ہے کہ ظہر کا آخری وقت کیا ہے، اسے پتا ہے کہ عصر کا وقت پہلا کون سا ہے، تو یوں کر لے کہ ظہر کے وقت کو بالکل آخر پر لے جائے، مکروہ تو ہوا نہیں، صحیح وقت ہوا، اور عصر کو بالکل ابتدائی وقت میں لے آئے تو اس کی دونوں نمازیں بظاہر جمع ہو جائیں گی۔ اسے فقہا اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ یہ جمع سوری ہے۔ جمع سوری کا مطلب یہ صورتاً یعنی بظاہر یہ جمع ہو رہی ہیں، جمع حقیقی نہیں ہے، حقیقت میں نمازیں جمع نہیں ہوئی بلکہ ظہر اپنے وقت میں ہوئی، عصر اپنے وقت میں ہوئی۔ آپ فرض کر لیجئے کہ ظہر کا آخری وقت جو تھا وہ آپ کے ہاں 6 بجے تھا، فرض کر لیتے ہیں ایک لمحے کو، اور عصر کا ابتدائی وقت آپ کے ہاں 6:15 بجے تھا۔ تو اس نے کیا کیا، ظہر کا آخری وقت 6 بجے تھا تو 6 بجے تک اپنی نماز مکمل کر لی، پھر 10-15-20 منٹ ٹھہر کے عصر کی نماز پہلے وقت میں پڑھ لی۔ تو دیکھنے والا تو یہی کہے گا کہ اس نے 2 نمازوں کو جمع کیا، مگر یہ جمع صورتاً ہے، دیکھنے میں جمع ہوئی، حقیقتاً جمع نہیں۔ اور اس سے بھی بری بات، بدتر بات یہ ہے کہ کوئی شخص عصر اور مغرب کو جمع کر لیا علیہ باللہ، تو عصر تو بالکل مقروض وقت میں چلی گئی، مغرب اس کی حقیقتاً ہو گئی پہلے وقت میں، تو عصر مغرب کو تو جمع کرنے کی کوئی صورت ہے ہی نہیں، نہ کسی نے کیا ہے۔ صرف ظہر اور عصر کی جمع کی جو روایات آتی ہیں ان سب روایات میں فقہا یہ کہتے ہیں کہ اس نے جمع کیا ظہر اور عصر کو کسی نے بھی، تو ظہر کو آخری وقت میں لے آئے، عصر کو پہلے وقت میں لے آئے، اسی طرح مغرب کو آخری وقت میں لے گئے اور عشاء کو پہلے وقت میں لے آئے، تو یہ مغرب اور عشاء دونوں جمع ہو گئی نا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عشاء اور فجر جمع کر لے، کیونکہ عشاء کا آخری وقت صبح صادق سے پہلے ہے مگر وہ مقروض ہے، تو نماز کے ناپسندیدہ وقت میں ادا کرنے کا کیا فائدہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حیات طیبہ میں 2 مقامات پر نمازوں کو حقیقتاً جمع فرمایا ہے، یعنی وہ آپ نے بالکل صاف اور واضح طور پر حکم دیا نمازوں کو جمع کرنے کا۔ ایک عرفات کے میدان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر اکٹھی پڑھائی تھی، اور ایک آپ نے مزدلفہ پہنچ کے مغرب اور عشاء دونوں کو اکٹھا کیا، اور اس پہ بھی پھر فقہا نے لکھا، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ظہر اور عصر اکٹھی پڑھا دی تھی میدان عرفات میں، کیا کس حیثیت سے،
کہ کیا وہ نبی تھے اس وجہ سے، یا یہ کہ سارے مسلمان اس کا پورا جزیرہ عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحد اس کے حکمران تھے اس وجہ سے؟ تو جن حضرات نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمرانی امامت عظمت کے طور پر بڑھائی تھی، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کا جب بھی کوئی خلیفہ آئے عرفات میں تو وہ 2 نمازوں کو اکٹھا کرے، یا اس کا نائب آئے تو وہ 2 نمازوں کو اکٹھا کرے، اور اگر نہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خود آ رہے ہیں نہ ان کا نائب آ رہا ہے تو پھر چاہیے کہ وہ اپنے وقت میں پڑھی جائے، اثر اپنے وقت میں پڑھی جائے۔ اتنے دقیق مسائل وہ اسی لیے کہتے ہیں تاکہ کسی شخص کی بھی نماز خراب نہ ہو جائے۔ نماز کی صحیح طرح ہونی چاہیے، ایک نماز ہی تو پڑھنی ہے، اس میں بھی اگر اوقات کی گنجائش آدمی مطلب اوقات کے اسے معلوم نہ ہو اور گڑبڑ کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ہے ان الصلاۃ، یہ جو نماز ہے وہ ایمان والوں پر فرض کی گئی کتاب موقوتا، وقت کی پابندی کے ساتھ، تو جب وقت کی پابندی کے ساتھ نہیں پڑھے گا تو پھر اس کی نماز ہوگی بھی۔ حدیث میں آیا ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے فوراً بعد کسی کو دیکھا، آپ نے فرض پڑھائے اور فرض کے بعد کسی کو دیکھا وہ سنتیں پڑھنے شروع ہو گیا کھڑے ہو کے اسی وقت، تو آپ نے فرمایا کیا فجر کے فرض 4 ہو گئے؟ یہ فرمایا اور تشریف لے گئے۔ مراد یہ تھی کہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ 2 بھی پڑھ تو لیے، اب کون سی نمازیں تم پڑھ رہے ہو؟ تو تم سے کوئی حکم آیا کہ 4 فرض پڑھ رہے ہو؟ مراد اس سے ناپسندیدگی، عصر کی نماز مکس کر رہے ہیں اور عصر میں مغرب میں عشاء کر رہے ہیں، اور اس سے بھی تو پھر آگے اسی طرح آگے جب بات چلتی ہے، اور اسی وجہ سے اہل تشریع شیعہ حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں ساری کے سارے دن کی نمازیں بھی اگر جمع کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی حدیث میں آ گیا ہے بقول ان کے، اور وہ سونے سے پہلے کہتے ہیں 5 نمازیں پڑھ لو، ٹھیک ہے، ختم ہوئی بات۔ تو تردد جو کرنا ہے یہ کہ ظہر اثر کو جمع کرے اور مغرب عشاء کو، تو پھر وہ بھی ایک تردد لمبا ہی کر لے، اور وہ یہ ہے کہ 5 نمازیں سونے سے پہلے پڑھ لی تو عشاء کی نماز تو اپنے وقت میں ہو گئی نا، باقی 4 نمازیں اپنے وقت سے ہٹ گئی۔ تو اسی لیے حنفی فقہا یہ کہتے ہیں کہ صورتاً جمع کیا جا سکتا ہے، بظاہر جو جمع نظر آئے، حقیقتاً جمع نہیں کیا جا سکتا۔ حقیقی جمع تو وہ وہی ہے جو مزدلفہ